السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. کراچی کے حال ہی کے سانحے کے بعد بہت سی سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس ہوا اور یہ کچھ سیاستدانوں کے لیے شاید یہ غیر متوقع تھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بجٹ کے لیے اب یہ اجلاس قومی اسمبلی کا بلایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں کچھ ذرائع کے مطابق کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں، خاص کر کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے اندر جو ہے دہشت گردوں اور بقول ایک حکومت کے را کے ایجنٹوں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ تیز کی جائے گی. جس کے بعد اسلام آباد کے اندر آصف علی زرداری نے بھی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور آصف علی زرداری کی اس غیر رسمی گفتگو سے جو خبریں باہر آئی ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امپائر کی مدد سے حکومت میں آ سکتا ہے تو وہ غلط ہے. سندھ کے اندر جو ہے وہ گورنر راج نافذ نہیں ہو سکتا 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی مرضی کے بغیر. اور پھر یہ کہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی جو حکومت ہے اس سے وہ مطمئن ہے. ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب نہیں دیا اور سانحہ پشاور کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پہ فوج کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا مینڈیٹ دیا تھا. اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اب بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں. اس سے پہلے جو اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے جو ہے ہائی لائٹ کیا تھا اپنی حکمت عملی کو کراچی کے اندر دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کراچی کے اندر لینڈ مافیاز، ڈرگ مافیاز، ٹینکرز مافیا سے لے کے القاعدہ تک کے لوگوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. مختصراً آپ کو ان کا شارٹ بھی سنا دیں، ان کی آواز بھی سنا دیں کہ انہوں نے کراچی کی صورتحال سے کیا کہا تھا، جس کے بعد سے بہت سی سیاسی آرائیاں بھی ہو رہی ہیں. آئیے سنتے ہیں. Ladies and gentlemen, surge in ongoing law enforcement operations and ranges operations in Karachi is continuation of National and Provincial Action Plan aimed at flushing out terrorists, criminals, gangs, and making civil machinery and law enforcement agencies more effective, thereby creating an environment for sustainable development. Ladies and gentlemen, we are after terrorists, we are after target killers, we are after kidnappers, we are after extortionists. That is the mandate given to us. That is the mandate given to us. مگر اس مینڈیٹ کے حوالے سے کچھ تجزیہ کار اور کچھ سیاستدانوں کو خدشات بھی ہیں اور اسی وجہ سے اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ سندھ میں عملی طور پہ قائم علی شاہ کی عملداری نہیں بلکہ وہاں پہ فوج کی اور ایپیکس کمیٹی کی عملداری ہے اور تمام اہم فیصلے اب وہاں پہ ہو رہے ہیں. آج ہی کے دن کراچی میں وزیر داخلہ چودھری نثار نے دورہ کیا جو کہ ایک ڈیو تھا اور کراچی کے حال ہی کے سانحے کے بعد چودھری نثار پہلی بار وہاں پہنچے اور وہاں پہ اسماعیلی کمیونٹی کے جو نمائندے ہیں ان سے افسوس کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے خاص کر قائم علی شاہ سے ملاقات بھی کی. اور یہ بڑی اہم ملاقات تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ قائم علی شاہ ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہے اور جہاں تک چودھری نثار کا تعلق ہے وہ اپنے تمام مشاورت اور فیصلے جو ہے وہ قائم علی شاہ کے ساتھ مشاورت کر کے ہی کریں گے. یقیناً یہ قائم علی شاہ اس سے پہلے ایپیکس کمیٹی میں بھی شریک تھے جس کی سربراہی آرمی چیف نے کی تھی اور اس ایپیکس کمیٹی میں بھی بہت اہم فیصلے ہوئے تھے. چودھری نثار نے قائم علی شاہ سے ملاقات کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت سے کامیاب آپریشن کیے ہیں اور جون 2014 سے اب تک 10,000 انٹیلیجنس آپریشنز ہو چکے ہیں اور ایک سال سے لے کر اب تک 36,000 گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت اب تک 3,000 سے زائد آپریشن کیے جا چکے ہیں. گرفتار افراد سے مثبت معلومات ملی ہیں اور کراچی حملے کی تحقیقات جاری ہیں. معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں انتہائی اہم تفتیش کرنی ہوگی. اسی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ بہت سے اہم فیصلے ہونے ہیں آئندہ چند دنوں میں اور جن کی تفصیلات وہ اس وقت منظر عام پر نہیں لا سکے. اور یہ بہت سے اہم فیصلے یقیناً ایسے ہیں کہ جس سے کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق سندھ کے اندر کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے یا اس کے اختیارات ہیں اس پہ براہ راست زد پڑے گی. اور کچھ نے تو یہاں تک قیاس آرائی کی ہے کہ شاید یہ ایک وہ عمل ہے، یہ جو آغاز ہے کہ جس سے شاید سیاستدانوں کا اور جمہوریت کا بوریا بسترا بھی گول ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینیٹر انجینئر
گیان چند صاحب ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، تھرپاکر سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علی محمد خان صاحب، رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مائزہ حمید نے جو رکن قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ہم کوشش کریں گے ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ شاہین سیبھائی جو دا نیوز اخبار کے ایڈیٹر ہیں، امریکہ میں بیسڈ ہیں، ان سے بھی ہم رابطہ کریں، اور مظہر عباس جو کہ تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی. ہم گفتگو کا آغاز تو میرے خیال میں انجینئر گیان چند صاحب آپ سے ہی کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، سندھ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب کراچی سے جو ایک آپریشن شروع ہوا رینجرز کی شکل میں اب دہشت گردوں کے خلاف، مگر اب جو کور کمانڈر کی ہم نے تقریر سنی اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مینڈیٹ بقول کور کمانڈر کے یہ صرف کراچی کے دہشت گردوں تک محدود نہیں، یہ جتنے بھی مافیاز ہیں ان سب کے خلاف، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اندرون سندھ میں بھی یہ آپریشن اب شروع ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے. تو آپ اس کو اپنی سیاسی حکومت کے لیے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑا چیلنج ہے ہمارے پورے خطے کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے تو یہ ایک ناسور بن چکا ہے. اس کو کنٹرول میں لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور سب پارٹیز نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان سب کے ساتھ نمٹنے کے لیے آرمی کو بھی انوالو کیا جائے. تو یہ کنسنسس کے ساتھ ڈیسیشن ہوا ہے کہ غیر معمولی حالات ہیں ان میں غیر معمولی اسٹیپس لیے جائیں. ہاں، مافیاز کا جہاں تک تعلق ہے تو مافیاز ہی جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تو اتنے واقعات ہو چکے، اتنے معصوم لوگ مارے جا چکے ہیں جو عام طور پہ ہمارے جنگی حالات میں بھی اتنا لاس نہیں ہوتا ہے جتنا دہشت گردوں نے ہمارے معصوم لوگوں کو مارا ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو مارا ہے. آپ نے دیکھا پشاور کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، ابھی کراچی میں کیا ہوا. یہ دہشت گرد ہیں جو جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو اٹیک کر دیتے ہیں. پھر یہ تھیوریز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کچھ لوگ ہیں جن کو ڈیموکریسی تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے آرم فورسز کو، فوج پاکستان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے سندھ کے اندر، پورے سندھ کے اندر ایسے لوگوں کا کلک ہمہ کرنے کا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا شروع دن سے یہ موقف تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. باقی پارٹیز تھی جو اگر مگر پہ چل رہی تھی یا انہوں نے ڈیلے کیا. پہلے بھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو مکمل طور پہ ان کے خلاف ایکشنز ہوا اور ایک کامیاب ایکشن ہوا. اور تو ابھی بھی جب حالات کنٹرول سے باہر گئے تو سب پارٹیاں مل کر بیٹھی. کس کے کنٹرول سے باہر گئے؟ قائم علی شاہ کے کنٹرول؟ نہیں، قائم علی شاہ کا ایشو نہیں ہے، دہشت گردی تو پورے پاکستان کا ایشو ہے. تو جب پاکستان میں خاص طور پہ پشاور کا اٹیک ہوا تو پشاور کے اٹیک کے بعد یہ ہوا کہ ایکشن پلان بنا، اس میں یہ تھا کہ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے وہاں پہ ایکشن لیا جائے گا اور جوائنٹلی لے گا. سویلین جو فورسز ہیں اور آرمڈ فورسز ہیں وہ جوائنٹلی ایکشنز لیں گی. اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی دہشت گردوں کے خلاف پہلے دن سے موقف رکھتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کرمنلز ہیں، جو بھی دہشت گرد ہیں، سب کے خلاف ایکشن لیا جائے. گورنر راج یا ہنگامی حالت کی کوئی صورتحال نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم کام کر رہا ہے. بالکل پولیٹیکل سسٹم کام کر رہا ہے. کر رہا ہوتا تو کور کمانڈر صاحب خطاب کر کے کہہ رہے ہوتے کہ ہم یہ کریں گے پولیس کی طرح آپ کی حکومت. دیکھیں، کور کمانڈر کو ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے یا آرمی کو جو مینڈیٹ دیا گیا ان کے حوالے سے وہ وہاں پہ آپریشنز میں انوالوڈ ہیں. تو انہوں نے کہیں بات کر دی تو وہ ہمارے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. پشاور میں بھی ایک بڑا سانحہ ہوا، کراچی میں جو ہوا اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کتنی مختلف صورتحال ہے پشاور کی اور سندھ کی، خیبر پختونخوا اور سندھ میں؟ کیا کوئی فرق ہے یا ایک جیسی صورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ. خاص کر فیضل سازی کے حوالے سے دونوں میں فرق تو ہے. اچھا، اس لحاظ سے کہ جو کراچی میں دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے بنتے ہیں کوئی مڈ 80s سے، جب MQM بنی، اور اس سے پہلے جب وہاں پہ جماعت اسلامی کا جب ہولڈ تھا اس وقت کم از کم اس طرح کے واقعات، ہم بوری بند لاشوں کا کلچر ایٹ لیسٹ نہیں چلیں. ابھی MQM کے اس پروگرام میں ہے کوئی نہیں، لیکن نہیں، جب آپ نے سوال کیا ہے تو جو میجر پلیئرز ہیں ان پہ تو بات ہوگی. جو میجر پلیئرز ہیں ان پہ تو بات ہوگی. لیکن یہ جو سانحہ ہوا ہے اس میں MQM کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. آپ کو بلانا چاہیے تھا، میجر پلیئرز ہیں اس میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سانحہ جو موجودہ وزیر اعظم نواز شریف از آن ریکارڈ
ابھی دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام میں کر کے آیا ہوں جہاں پہ کامران شاہد نے چلائی ہے ان کی ویڈیو، جہاں پہ میاں صاحب نے فرمایا ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں دہشت گردی کی سیاسی دہشت گردی کی بنیاد ایم کیو ایم کے آنے سے ہوئی ہے. آپ کے وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کراچی اور پشاور میں فرق یہ ہے کہ پشاور وہ آپ کے ملک کا حصہ ہے جو 40 سال سے آپ کی غلط یا صحیح پالیسیز کا برنٹ لے رہا ہے. ہم بچے تھے، سنتے تھے جی قصہ خانی میں دھماکہ ہو گیا. آپ نے 2 بڑی جنگیں لڑی ہیں پشاور کے بیس کیمپ سے. آپ نے روس کو مارا اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. چھوٹی سی بریک لیتے جو ہیں. 2 واقعات ہوئے. عمران صاحب، علی محمد صاحب کے بعد واپس آئیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی صورتحال کے حوالے سے. علی محمد صاحب، فیصلہ سازی کا جہاں تک تعلق ہے، کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور سندھ کے قائم علی شاہ کی صورتحال ایک جیسی ہے؟ دیکھیں، میں تو اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں تو ٹپیکل ایٹیچیوڈ تو یہ ہے کہ میں اپنے وزیر اعلیٰ کو ڈیفینڈ کروں گا، لیکن میں پاکستانی ہوں. میں پی ٹی آئی کا بعد میں ہوں. میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں لیکن پاکستانی ہوں. میں پاکستان کی بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں پولیٹیکل گورنمنٹ چلتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. جو ایک سرائیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، بڑی مشکل سے جمہوریت کی جو ہے بساط دوبارہ بچھی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ میں بہت کلیئر ہوں. اگر کسی کے خیال میں، اور یہ جو بات کر رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اگر کسی کے خیال میں پاکستان میں جو ہے سیاسی سسٹم کو رول بیک ہونے سے بہتری ہوگی تو مشرف صاحب جو ہیں 10 سال ان کے بھی سامنے پڑھیں، 11 سال ضیاء الحق صاحب کے بھی سامنے پڑھیں، اور 9 سال ایوب خانی بھی سامنے پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ قائم علی شاہ جو ہے اس کو فارغ کرو، فلانا کرو، پرویز خٹک کو فلانا کرو، میں سمجھتا ہوں پولیٹیشنز اور ڈیفنس فورسز کو اکٹھے ہو کے اس کو ایک ساتھ مل کے یہ جنگ لڑنی چاہیے. ہاں، یہ پوائنٹ ہے، اگر پیپلز پارٹی جو وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جس کے پاس مینڈیٹ ہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ قائم علی شاہ صاحب یہ ڈیوٹی ابھی صحیح نہیں کر پا رہے اور ان کو تھوڑی نئی لیڈرشپ، تھوڑی جوان لیڈرشپ لانی چاہیے تو وہ لے آئیں، تو وہ بے شک لے آئیں. لیکن میں کیٹیگوریکلی یہ بات آپ کو کر دوں کہ جب بھی آپ سپیس کریٹ کریں گے، اور اس میں بہت سوچنے کی بات ہے سینٹر صاحب کے لیے، میں کوئی ڈائریکٹ کرٹیسزم نہیں کر رہا پیپلز پارٹی پہ، لیکن دیکھیں جب بھی آپ سپیس کریٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس سپیس کو بھرنے آ جاتا ہے. سپیس آپ لوگوں نے کریٹ کی ہے میرے بھائی. 40-45 سال سے سندھ کو بلا شرکت غیر آپ نے رول کیا ہے. نہیں دیکھیں، بڑے سانحے تو آپ کے صوبے میں ہوئے ہیں، سپیس آپ نے بھی کریٹ کی. نہیں، ہم نے نہیں کی. تو وہاں پہ وہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی جو آپ سے انکمپیٹنس نہیں تھی. آپ کا جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، آپ کی کوئی انکمپیٹنس نہیں تھی. ذرا مجھے اس پہ اب 2 منٹ اب دیجیے گا. کس کی انکمپیٹنس تھی؟ آرمی پبلک اسکول کا جب واقعہ ہوا وہ آرمی کنٹرول گیریزن میں ہوا، لیکن وہاں پہ پشاور پولیس لڑی، پشاور پولیس کے کمانڈوز لڑے، دہشت گردوں کو مارا گیا. وہاں پہ ایک بھی زندہ نہیں نکلا، وہاں سے مارا گیا. وہاں پہ میرے بھائی وہاں پہ فائٹ ہوئی ہے. یہاں پہ تو لوگ بس میں چڑھ کے پاکستانیوں کو مار مار کے نکل گئے. کس قیمت پہ آپ لڑے اور کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پشاور کی جو پولیس ہے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں یہ آپ ضرور ریکگنائز کیجئے گا. یہ ضرور ریکگنائز کیجئے گا. پشاور اور کے پی کے کی پولیس نے جو قربانیاں دی ہیں سپیس کریٹ ہوئی ہے، لیکن سندھ میں سپیس کریٹ ہوئی ہے ویکیوم کریٹ ہوا انکمپیٹنس. جو پشاور میں تھا وہ کیا تھا؟ متی اللہ جان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان میں جے آئی ٹی پہ ہمارا اعتماد ہے کہ نہیں؟ مطلب رو سے تو نہیں بلا سکتے. ایک منٹ جان صاحب، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیجئے. جے آئی ٹی آتی ہے بلدیہ ٹاؤن کی، 259 مزدور شہید ہوتے ہیں، ان کو زندہ مارا جاتا ہے. جس دن جے آئی ٹی ریسپانسبلٹی پلیس کرتی ہے ایم کیو ایم پہ، اسی دن میرے بھائی کے لیڈر جو ہیں زرداری صاحب ایم کیو ایم کو حکومت میں بلاتے ہیں. چلیں اس کا بھی ہم ان سے جواب لیں گے. پہلے مائزہ کی طرف جاتے ہیں. جی مائزہ، آپ کے وزیر داخلہ صاحب بھی آج کراچی پہنچ گئے، اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب اہم فیصلے ہوتے ہیں، جب پرائم منسٹر کراچی میں ہوتے ہیں، جب آرمی چیف ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جہاں پہ اہم فیصلے ہوتے ہیں، تو چودھری نثار صاحب جا کے قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں اور اہم فیصلے. تو یہ امپورٹنٹ ڈیسیژنز کہاں ہو رہے ہیں؟ آرمی چیف اور نواز شریف صاحب کی ملاقات میں، یا چودھری نثار اور قائم علی شاہ صاحب کی ملاقات میں؟ کون فیصلے کر رہا ہے؟ دیکھیں، ساری جو الیکٹڈ قیادت ہے وہ فیصلے کر رہی ہے، جنہوں نے جو سندھ میں سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی مشورہ کیا جاتا ہے.
اور اگر پاکستان میں اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے جو پچھلے دنوں میں ہوا ہے تو پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے ہیں, ایک میسج دیا ہے کہ ہم جو ہیں ٹیررزم کے خلاف بڑے سیریس ہیں اور ہم اس کے لیے پورے نیسیسری اسٹیپس لے رہے ہیں. اور جو آپ نے پن پوائنٹ بھی کیا ہے, نثار صاحب نے بھی بتائے ہیں کہ یہ ایکشن پلان جو ہیں ہم نے جو ہے امپلیمنٹ کر دیے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے یا ڈس کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے, آپس میں سب مشورے سے چل رہے ہیں تاکہ جو ہے اس طرح کی جو مینس ہے سوسائٹی سے ختم ہوئے. ابھی انہوں نے بات کی کہ ایم کیو ایم کے بارے میں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ کہا, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جون سا کے پی کے میں دفتر ہونے چاہیے دہشت گردوں کے, تو اس طرح کی باتیں جو ہیں, اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہیں اپنے اوپر بھی آ جاتی ہیں, اس لیے ان پہ ذرا سوچنا چاہیے. وہ بات ہوگی نا. And then I feel personally کہ چیف منسٹرز of both the provinces need to اپنے آپ کو کے انالیسس کرنے چاہیے کہ جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے چھت گرتے ہیں تو وہ بھی نظر نہیں آتے, تو جب سندھ کا ایشو ہوا تو پھر وہاں پہ بھی وہ چیف منسٹر کا کوئی اتنا ویجیلنٹ نظر نہیں آیا. کا ایشو نہیں ہے اور حکومت آپس میں کوآرڈینیشن کرتی ہے. میں نے آپ کو علی انٹرپٹ نہیں کیا, علی آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. کوآرڈینیشن کا ایشو نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں چودھری نثار صاحب اور وزیر اعظم کی آخری ملاقات کب ہوئی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو وزیر اعظم کا کردار ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں, جو انٹیریئر منسٹر کا جو ہے اپنا ڈیوٹیز ہیں وہ اپنی پوری کر رہے ہیں. کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپس میں مل بھی لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آئی تھنک کہ میڈیا کو پتا ہونا چاہیے کہ کب انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر ملے, لیکن آئی تھنک کہ اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں, نہیں دیکھیں خفیہ ملاقات کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ جو ایک منسٹر ہوتا ہے, انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے, وہ اگر اپنا کام بتا دینا لاسٹ ٹائم کب ملے دونوں, یہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا. لیکن آئی فیل کہ اگر کوآرڈینیشن سے کام چل رہا ہے, اگر چیف منسٹر اور انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر کی کوآرڈینیشن ہے, کیسی تو اس میں جو ہے یہ بات بار بار کرنا کہ ملاقات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, حکومت جانے والی ہے نہیں جانے والی, اس طرح تو وزیر داخلہ کراچی جا کے قائم علی شاہ سے ملاقات کر رہے ہیں, لیکن وزیر داخلہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کیوں نہیں ابھی تک ہوئی ان کے اس تمام عرصے میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملاقاتیں کتنی زیادہ ہوتی ہوں گی ہر وقت انٹیریئر منسٹر پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے تصدیق کر رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہاں جی, مجھے آئی ڈونٹ فیل کہ جون سا یہ دیکھیں ایک بڑا سینسٹیو ایشو چل رہا ہے پاکستان میں, انٹیریئر منسٹر جو ہیں اس پہ جو ہیں آن سپاٹ ہوتے ہیں, ہر جگہ سامنے ہوتے ہیں, دنیا سے بات کریں تو اور بلکہ وہ کلیریفائی, وہ انہوں نے خود کلیریفائی کیا کہ آپ بتائیں زیادہ اہم فیصلے وزیر داخلہ کر رہے ہیں. عبداللہ جان صاحب انہوں نے تو خود ہی کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی ایشو ہوئے تو آئی ول ڈسکس اٹ ود دی پرائم منسٹر, مجھے تو کوئی ایشو نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے گیان چند صاحب, علی محمد صاحب نے ایک اہم بات کی کہ ویکیوم کریٹ جب ہوگا تو وہاں پہ کسی نہ کسی نے اس خلا کو تو پر کرنا ہے. تو پھر اب یہ کراچی کی جو سانحہ ہوا ہے اس کے بعد ویکیوم تو کریٹ ہوا ہے نا. اب آپ کے وزیر اعلیٰ بلکہ انہوں نے نیوز میڈیا کے سامنے کہا کہ میں نے آرمی چیف سے کہا کہ ہمیں وفاق یہ مدد نہیں دے رہا, ہمیں ٹریننگ نہیں, ویپنز نہیں پرووائڈ کر رہا پولیس کے لیے, ہمیں بجٹ نہیں دے رہا. تو ایک وزیر اعلیٰ جب آرمی چیف سے بجٹ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی حکومت تو چلی گئی نا, ویکیوم تو کریٹ ہو گیا. یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے کہ جو آرمی چیف سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں مدد لے کے دو وفاقی حکومت سے؟ تو یہ کہاں کے آپ جناب بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں غیر معمولی حالات ہیں, ہم اس پوزیشن میں ہیں جہاں ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ پورے آرمڈ فورسز اور سویلین فورسز, پولیٹیشینس سب مل کر بیٹھ کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں. تو اس میں تو کوئی کوشچن نہیں اٹھتا ہے کہ ہماری آرمی سے اگر ہمارے پولیٹیشین ملنے ہیں تو کوئی یہ بری بات نہیں ہے اور ایک دوسرے کے سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے اسپیس پیدا کرنے کی, تو ان کو پتہ نہیں کہاں اسپیس نظر آتی ہے. سندھ میں اگر الیکٹڈ 51 MPs ہیں ایم کیو ایم کے, ان سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد لگتے ہیں. جب اچھے ناشتے آ جاتے تھے اور بڑے اہتمام سے کھایا جاتے تھے تو کوئی ایم کیو ایم خراب نہیں لگتی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم ان الیکٹڈ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ایم کیو ایم سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو, جو بھی کرمنل ہے, جو بھی دہشت گرد ہے, اس پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بغیر کسی فرق کے ہاتھ ڈال رہی ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے پی کے سے بہتر انداز میں وہاں کام کر رہی ہے. باقی یہ ہے کہ حالات دہشت گردی کے حالات ہیں, وہ کراچی میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس سے زیادہ اور کہیں بھی ہو رہی ہے. تو ہر جگہ پہ ہمارے پوری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کے خلاف ایکٹ کر رہی ہیں.
تو اس پہ اس کی تو بات ہی نہیں آتی ہے. جہاں تک ڈیموکریسی کا ہے تو ہم تو ڈیموکریسی سے لڑتے رہے ہیں, ڈیموکریسی کے لیے ہماری قیادت نے شہادتیں دی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. شہادتیں بھی بہت پرانی ہوگی نا گیان چند صاحب, دیکھیں اب یہ بار بار تو آپ اس کو نہیں کرتے. شہادتیں دے کر اس ملک کو بچایا گیا ہے, یہ اس کے بعد جو کچھ ہوا, ان کی لیگیسی چل رہی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا ان شہیدوں کے قاتلوں کا بھی آپ نے نہیں پتہ کیا. خیر وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے. مجھے بتا, آج تو جو دفاعی تجزیہ کار ہیں, ایک فوج کے سابق ترجمان ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اطہر عباس صاحب, اسی حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو گیدڑ ہے وہ شیروں کے گروہ کی کپتانی نہیں کر سکتا, اور جو شیر ہیں وہ گیدڑوں کے کپتانی کر سکتے ہیں, ان کی قیادت کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تاثر ہے کہ شیخ قائم علی شاہ جو ہیں آصف زرداری صاحب کے ذاتی ملازم ہیں. اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہے عوام کا, تو کہاں ہے؟ تھوڑا اس کی جھلک بھی تو نظر آنی چاہیے نا اختیار کی. دیکھیں اختیار کی آپ کو جھلک نظر نہیں آ رہی ہے, مجھے تعجب ہے. وہاں پہ سموتھلی گورنمنٹ چل رہی ہے اور پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے, اور باقی جو یہ لوگ فارغ ہو کر ٹیکنوکریٹ قسم کے ادھر ادھر سے جو بیک ڈور سے آتے تھے, ان کو تو لگ رہا ہے کہ پورا سسٹم نہیں چل رہا ہے. ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی جب اس سسٹم کو مانا ہے تو دوبارہ واپس آ چکے ہیں, تو اس پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کی ابھی بات کر رہے تھے. تو ہم پوری پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے, ڈیموکریسی کے علاوہ پاکستان کا مستقبل کچھ نہیں ہے. ہاں اگر الیکشن کے حوالے سے ہمیں بھی ریزرویشنز ہیں تو اس میں ریفارمز آنے چاہیے, یہ نہیں کہ اس کو چلیں وائنڈ اپ کیا ریفارم. علی محمد صاحب آپ نے ایک بات تو بڑی اچھی کی, سیاسی نظام کو چلتے رہنا چاہیے, اور یہ کیسا سیاسی نظام ہے کہ جس میں خلاف پیدا ہو تو کوئی دوسرا آ کے پر کر لے, مگر آپ کہ چلو اسی طرح کام چلاؤ. کیا یہ ایپیکس کمیٹیوں کے ذریعے صوبائی حکومت کی سطح پر فیصلہ سازی, کیا یہ جمہوریت ہے؟ اور کیا تحریک انصاف کو کے پی کے اندر ایپیکس کمیٹیوں کے ذریعے حکومت چلانے پر آپ کو اتفاق ہے؟ کوئی آپ کو تحفظات نہیں ہے اس پہ؟ آپ خوش ہیں؟ ٹھیک ہے, مل کے کرے سب فیصلے. ایک بات تو جو سینیٹر صاحب نے کی, میں ذرا اس بات کو لے کے چلتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ غیر معمولی حالات ہیں. اس میں تو متی اللہ جان صاحب آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں ویسے غیر معمولی حالات ہیں جی. پاکستان وہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ ایک جملہ کہ پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین نہیں, یہ تو آپ کے لیڈر بھی کہتے ہیں, دور سے گزر رہا ہے. یہ تو آپ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن چونکہ جنگ کی حالت میں ہے تو ایپیکس کمیٹی کے ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے متی اللہ جان صاحب وہ یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کو کون لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. چلے دیٹ از امپورٹنٹ. اچھا, پشاور میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب سربراہی کرتے ہیں ایپیکس کمیٹی کی. جب ایک منٹ کہ جب اسماعیلی کمیونٹی کے ہمارے جو ہیں برادری کو جب شہید کیا جاتا ہے تو اس دن عوام کو جو پکچر نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس میں آپ کی لیڈرشپ بھی شامل تھی. آپ پلیز اس طرح کی باتیں نہ ہی کریں. مجھے یہ بتا دیں, اگر کے پی کے میں آرمی چیف آتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں شرکت کرتے ہیں تو اس کی سربراہی پرویز خٹک صاحب کریں گے یا آرمی چیف؟ یہ بتا میری بات ذرا بیچ میں رہ گئی, وہ آپ رہنے اس کا جواب دے دینا. میری بات بیچ میں رہ گئی. اتنی سیریس بات ہو رہی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی, جب میں اپنی بات پوری آپ کر نے ایک چھوٹا سا سوال ہے, کریٹ کی سربراہی کون کرے گا کے پی اس کے؟ طرح کی باتیں کر کے میں آپ کا جواب تب دوں گا جب اپنی بات پوری کر. چلیں آپ سوچ لیں. پھر شاہین سیوائی صاحب واشنگٹن سے ہمیں جب عوام نے دیکھا کہ 40-45 بندہ پاکستانی وہاں پہ شہید ہوا, اس دن آپ کی لیڈرشپ دوپہر کے لنچ پہ کھانے کے مزے آپ کی لیڈرشپ کدھر تھی اس وجہ سے؟ آپ کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کراچی گئے تھے کہ نہیں؟ اس طرح مت نہیں, مجھے سوال کا جواب دے دینا. آپ اس طرح کی بات نہ کریں. جواب دے دوں گا. آپ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں عوامی لیڈر ہیں, کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں متی اللہ جان صاحب کے سوال, چلے میرا سوال, ہمیں ٹیلی فون لائن اگر وہ مجھ سے سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. I'm not answerable to you. چلے آپ بتا دیں نا کہ خان صاحب کراچی گئے. کراچی گئے خان صاحب کیوں؟ کراچی کیوں نہیں گئے عمران خان؟ جواب بتا دیں. میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا وہ کراچی کبھی بھی نہیں جائے گا, یا وہ کہیں نہیں جائے گا عمران خان سے زیادہ ذمہ داری وزیر اعظم جو پاکستان کے ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ہر جگہ جاتا شاہین سیبائیس نے, سینئر صحافی ہیں اور ایڈیٹر دی نیوز ہیں. شاہین سیبائیس صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ایک بار پھر ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آپ کا ایک پسندیدہ تجزیہ جس کے لیے آپ جانے جاتے ہیں, جب بھی جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے آپ نے ہمیشہ اس کی نشاندہی کی ہے, اور اس بار بھی آپ کے تجزیے سے یہ لگ رہا ہے کہ جمہوریت کا بستر گول ہو رہا ہے.
اور آپ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹیاں جو ہیں یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں اور یہ بات مزید آگے چلے گی. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا جمہوریت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں خاص کر سندھ میں؟ جناب مطلع صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں کیا. جمہوریت کا اس طرح میں گول نہیں کر رہا. جمہوریت جو چلا رہے ہیں اور جس طرح چلا رہے ہیں یہ لوگ, یہ خود ہی اگر اس کو نہیں چلا سکتے تو پھر وہ خود ہی گول ہو جائے گا, کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی گول کرنے کی. بات یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹیاں بننا, یہ کسی جمہوریت میں آپ نے سنا ہے کہ جمہوری حکومت ہو, الیکٹڈ حکومت ہو, اور پھر ایک ایسی کمیٹی بنے جس میں آرمی چیف آ کے بیٹھے اور پرائم منسٹر بیٹھے اور چیف منسٹر بیٹھے اور پھر فیصلے سارے وہاں ہوں. تو یہ تو انہوں نے خود ہی اسپیس چھوڑ دی ہے اپنی, کیونکہ ان کی پرفارمنس کوئی ہے نہیں, یا تو کرنا نہیں چاہتے یا اپنے انٹرسٹ ان کے اتنے ہیں کہ یہ کر نہیں سکتے. تو کمپیٹنس کا مسئلہ ہے. اور اب تو آرمی والوں نے بالکل میرا خیال ہے اوپنلی اور پبلکلی آ کے پوری کی پوری چارج شیٹ جو ہے کور کمانڈر صاحب نے پڑھ کے سنا دی ہے. اب ان کو چاہیے کہ کچھ ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو, ورنہ یہ کہ پھر آگے معاملات اسی طرح چلیں گے اور خود بخود ہی لوگ آ جائیں گے ٹھیک کرنے. سبائی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو تینوں پارٹیوں کے نمائندے میرے سامنے موجود ہیں, نون لیگ ہے, تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان تینوں کو تو ایپیکس کمیٹیوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کو یہ اتفاق کیسے کر لیا انہوں نے ایپیکس کمیٹیوں پہ, کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں؟ ایپیکس کمیٹی کا اعتراض ان کو ہو اس لیے نہیں سکتا کہ انہوں نے خود کچھ ڈیلیور نہیں کیا نا. اگر ڈیلیور کرتے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ایپیکس کمیٹی کی. اور یہ اگر نہیں ڈیلیور کریں گے اور اسی طرح یہ چلے گا ان کا کام, تو ایپیکس کمیٹی پھر آپ کے ہر صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ میں آ کے بیٹھ جائے گی. تو وہ بغیر اناؤنسمنٹ کے, بغیر آفیشیل ٹیک اوور ایک طرح سے تو ہو ہی گیا نا, وہ ہو جائے گا. مگر یہ تحریک انصاف تو خیبر پختونخوا میں ایک نئی جماعت ہے اب جو حکمرانی کر رہی ہے, تو آپ کے خیال میں تحریک انصاف کیوں ایپیکس کمیٹیوں پہ اتفاق کرتی ہے؟ تحریک انصاف کو تو ابھی میرا خیال ہے بہت تجربہ چاہیے اور بہت ابھی ان کو ایکسپیرینس ہو, تو ابھی ان کو اپنے اندرونی معاملات میں وہ قابو نہیں پا سکتے. اپنی پارٹی کے اندر بھی وہ حالات کو جو ہے نا بالکل نارمل پہ نہیں لا سکتے. تو وہ ابھی ایک ایکسپیریمنٹل فیز ہے ان کا. تو اور میرا خیال ہے لوگ ان کو جج بھی اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کرتے ہیں, جو جن کو کہ 4 5 6 دفعہ ان حکومتوں میں آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں. تو ان کا اور ان کا کمپیریزن ابھی میرا خیال ہے ٹھیک صحیح نہیں ہوگا. تو سبائی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ تاسو یہ لگتا ہے کہ یہ سب ایک سکرپٹ کا حصہ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ سکرپٹ مزید پھیلے گا اور پورے پاکستان میں ایپیکس کمیٹیوں کا راج ہوگا؟ اسکرپٹ تو آلریڈی آ چکا ہے, میں نے بلکہ آج بھی لکھا ہے, اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ اسکرپٹ از آلریڈی آؤٹ. اچھا, اور اسکرپٹ جب آ گیا ہے, اسکرپٹ ان لوگوں نے خود بھی پڑھ لیا ہے, سن بھی لیا ہے, اور اب بھی اگر یہ نہیں کریں گے جو کہ ضرورت ہے کرنے کی, تو اسکرپٹ پہ عمل تو شروع ہو گیا ہے اور وہ عمل میرے خیال ہے ہوگا. پھر ان کو الٹیمیٹلی باہر ہی جانا پڑے گا. اور کیا اچھا بھائی صاحب, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسکرپٹ آپ ہی لکھتے ہیں اور آپ ہی چھاپتے ہیں. پچھلے 5 سالہ دور میں پیپلز پارٹی کے آپ نے اسکرپٹ کو خوب اچھالا مگر اس پہ عمل نہیں ہوا, تو اب یہ اسکرپٹ کیسے کامیاب ہوگا؟ آپ دعا کریں کہ میرے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ میں اسکرپٹ لکھنا شروع کر دوں اور مجھے میرے پہ اسکرپٹ کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جو ابھی اسکرپٹ آیا ہے کور کمانڈر صاحب نے جو تقریر کی ہے, یہ اسکرپٹ آپ کے خیال میں نے لکھ کے دیا ان کو نہیں, مگر یہ پچھلے زرداری صاحب کے 5 سالہ دور میں آپ تو ہر روز ان کی حکومت گرا دیتے تھے اور ایسا ہوتا نہیں تھا, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ میں تو جناب آج کی جو سچویشن ہے اس کا انالیسس آج کرتا ہوں. اگر 2 مہینے کے بعد اب سچویشن بدل جائے گی تو 2 مہینے کے بعد جو سچویشن ہے اس کا انالیسس اس وقت کی سچویشن کے مطابق ہوگا. بہت شکریہ. میرا کام تو انالیسس کرنا ہے, میرا کام یہ نہیں کرنا کہ اسکرپٹ. اب کور کمانڈر کو اسکرپٹ اگر کہیں سے ملا ہے تو وہ بتائے کہ کس نے لکھ کے دیا. چلیں, بہت شکریہ. شاہین سبائی سینئر جرنلسٹ اور ایڈیٹر دی نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. علی عمران سے پہلے تو علی محمد صاحب آپ کے پاس ہی آؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ آرگومنٹ سے ڈیفر کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر شاہین سبائی کے تجزیے کا جواب ہم حاصل کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علی محمد صاحب میں وہ شاہین سبائی صاحب نے کہا یہ تینوں ڈیلیور نہیں کر سکے. شاہین سبائی صاحب کا ذرا میں ریفیوٹ کرتا ہوں. دیکھیں ایک تو بڑے رائٹر ہیں, میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن پچھلے 5 سال ہم دیکھتے تھے, آپ نے اشارہ بھی کیا اس طرف, یہ لکھتے تھے کہ زرداری صاحب اب گئے کہ اب گئے. ہر رات ہی بڑی خوشی سے سوتے تھے نون لیگ والے کہ کل نہیں ہوں گے, کل صبح پھر زرداری صاحب ہی صدر ہوتے تھے. آپ روز رات کو ڈی چوک پہ کہتے بات کر لیں, آپ بات کر 8 مہینے نہیں, آپ بات کر لیں کہ حکومت نہیں رہے گی. چلیں ابھی ان کے بعد پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی تو میں اس چیز کو تو میں بالکل ڈسکریج کرتا ہوں جو کانسپریسی مانگرنگ ہوتی ہے پاکستان میں. ایک چیز پہ بڑا کلیئر ہوں متی اللہ جان صاحب کہ اس وقت ہنگامی حالات ہیں, اور یہ ایپیکس کمیٹی کسی نے تھوپی نہیں ہے, اس پارلیمنٹ نے خود اپنی مرضی سے اپنے اوپر لاگو کی ہے اس جنگ سے نکلنے کے لیے. پارلیمنٹ نے سر سن لینا, ایپیکس کمیٹی پارلیمنٹ نے, سر میری بات سن لینا. میں اس چیز کو بھی جو ڈسکریج کرتا ہوں کہ جو میڈیا کے کچھ حلقوں میں یہ بات بنائی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ جو آپ کی ڈیفنس فورسز ہیں, پاک آرمی کو, لیٹس بی اسپیسیفک, ان کی سوچ کوئی اور ہے یا حکومت کی کوئی اور ہے. ہماری مخالفت ہوگی میاں صاحب سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو, اس حکومت کو اپنی فوج سے دور کرنا دیٹ از ناٹ گڈ. یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور امپائر کی انگلی والا جو حوالات دیتے تھے وہ تیسری بات دیکھیں, میں آئی ایم ویری مچ کلیئر آن دس متی اللہ جان صاحب, آئی ایم ویری مچ کلیئر آن دس. اس ملک کو ایک سیاستدان نے بنایا تھا جو ایک وکیل تھا. اس ملک کی لیڈرشپ ایک سیاستدان ہی کرے گا. بھٹو بھی ایک سیاستدان تھا, عمران خان بھی ایک سیاستدان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں صرف سٹالورٹس کی کمی ہے, اور پرائم منسٹر نواز شریف کو آپ تسلیم کریں گے وہ ایک سیاستدان ہے. پولیٹیشنز نے اسٹیٹسمین بننا ہوگا. تیسری بار آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. آپ کی حالت پاکستان کی یہ اتنی افسوسناک ہے. اسپیس کیوں کریٹ ہو رہی ہے؟ اسپیس اس لیے کریٹ ہو رہی ہے, اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے, لیکن وہ بندہ جو ڈائریکٹلی ٹیم لیڈر ہوتا ہے آپ کی سیکورٹی کا, انٹیریئر منسٹر, وہ اس کو توفیق نہیں ہوتی وہاں پہ جانے کی. وہ 4 دن بعد وہاں پہ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی اگر اپنی کوئی ٹسل ہے میاں صاحب سے, وہ آپ اپنے گھر میں ٹھیک کریں, لیکن آپ کی ذاتی, اور میں نثار علی خان صاحب اور میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ سب کو کوئی شک نہ رہے, آپ کی آپس میں اگر نہیں لگتی اس کی سزا قوم کو کیوں دے رہے ہیں؟ جی مائزہ یہ بڑا سیریس کوسچن ہے. یہ اس کا میں جواب پہلے دے چکی ہوں. یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. یہ پہلے اپنی پارٹی کے اندر جھانکیں, جو ان کی پارٹی کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اور ان میں جو گند پھیلایا گیا ہے اس کے اندر جو ہے زیر غور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی اگر عمران خان صاحب وہاں پہ بائی الیکشن میں جا کے جلسیاں کر سکتے تھے, تو یہ بھی اس وقت بھی وہاں جا سکتے تھے, کراچی میں جا کے اظہار افسوس کر سکتے تھے اس کمیونٹی کے ساتھ, جس کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کراچی میں. تیسری بات یہ کہ جی اگر سپیس کریٹ ہو رہی ہے کراچی میں, تو آپ کو اپنے صوبے میں غور کرنا چاہیے جہاں پہ بہت زیادہ سپیس کریٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کے چیف منسٹر صاحب تو دفتر آنے کی بھی وہ نہیں کرتے, مطلب تکلیف کرتے. آپ کوئی حادثہ نکال کے دیکھ لیں, وہ سامنے نظر نہیں آتے. عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن جانا, ایک منٹ عمران, میں آپ کے صوبے کی بات کر رہی ہوں علی, میں آپ کے صوبے کی بات کر رہی ہوں, وہ بھی لوگ مرے. آپ کے لاہور میں 6 بچہ شہید ہوا ہے. جوڈیشل کمیشن علی, اب میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. آپ کے لاہور کی حالت ہے, اب یہ سن لینا. جواب نہیں اس چیز کا, آپ لاہور میں حکومت کر رہے ہیں, 6 بچہ وہاں پہ مر گیا ہے, تک نہیں ہے. چلیں بات کریں پھر آپ کے بعد. میں نے آپ کو کہا ہے نا کے پی کے میں جب بارشیں ہوئی, کہاں تھے چیف منسٹر, کہاں تھے عمران خان صاحب, کون تھا؟ I am not answering your question, I have to answer the question of the answer. دوسری بات یہ, نہیں ایک منٹ میری بات سن لیں, آپ تو ہمیشہ انتشار پھیلاتے ہیں. بات یہ اگر علی ایک منٹ give me a chance, علی محمد آپ مجھے جواب ہی نہیں دینے دے رہے. میں آپ کو جواب دے رہی ہوں نا, کراچی آپ, میں آپ کے پہلے اب میری بات سن لیں دیں. ایک جب کراچی میں حادثہ ہوا تو پرائم منسٹر صاحب خود تشریف لے گئے, سب سے ہیڈ آف ایپیکس کمیٹی وہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد چیف منسٹر ہوتے ہیں. جسٹ فار علیز انفارمیشن جو ان کو نہیں پتا یہ دوسری بات, ٹیلیفون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے, ٹیلیفون لائن پہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے جوائن کیا ہے. مظہر بہت شکریہ. ہم آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا بھی تجزیہ سامنے دیکھنے کو ملا کہ شاید ایک پورا اسکرپٹ ہے, پورا پلاننگ ہے, اور اس پلاننگ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں یا پولیٹیکل پروسیس ہے وہ نہیں رہے گا جو کہ ہونا چاہیے.
دیکھیں متی، جو چیزیں ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ بات واضح طور پہ کی گئی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو بالکل نہیں ٹچ کیا جائے گا، اور جس کے معنی غالباً یہ ہیں کہ کوئی گورنر راج ٹائپ کی چیز نہیں آ رہی. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بہت کلیئر کر دی گئی ہے کہ جو بھی کرمنل ہوں گے اور جس لیول تک جانا پڑا اس لیول تک جائیں گے. اور اس کو کیونکہ یہی مینڈیٹ ملا ہے جب آپریشن لانچ کیا گیا تھا، تو اسی وجہ سے یہ جو سارا پلان بنا ہے. جیسے پولیس کے بارے میں بڑی جو بریفنگ دی گئی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو پولیس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں پچھلے چند سالوں میں، اس میں ایسی اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہیں جس میں کرمنلز کو پولیس یونیفارم پہنا دی گئی ہے، اور ان کی اسکریننگ جو ہے وہ اگلے 4 مہینے میں اسکریننگ ہوگی. ان پولیس والوں کو نکالا جائے گا اور کارروائی ہوگی، اور پھر جو نئی پروموشنز ہوں گی، نئی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، اس کے لیے پورا ایک میکینزم بنا لیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں، جو جس حد تک جانے کی بات ہے، جو میرا خیال ہے سب سے کروشل فیز ہوگا، اس میں جو کرپشن کا لیول ہے اور جو پیسہ فنڈنگ ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں اطلاعات کی ہیں کہ جو مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ایکسٹورشنز منی دے رہے ہیں، جو منی مختلف جگہوں پہ جا رہی ہے، بلکہ جو بہت سے کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں بھی ان کی اطلاع یہ ہے کہ ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کو بھی پیسہ جاتا ہے. تو جس لیول کی جو پلان بنا ہے، جو روڈ میپ بنا ہے، جیسے اب انٹیریئر سندھ تک اس کو بڑھانے کا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ یہ اطلاع ہے کہ کراچی میں بہت سے لوگ کارروائی کر کے انٹیریئر سندھ میں جا کے انہوں نے اپنی ہائیڈ آؤٹ بنا لی ہے. مظہر صاحب، میں قطع کلامی معاف، مگر یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کوئی ابھی کی نہیں ہیں، یہ بہت پرانی باتیں ہیں، اور آپ نے اپنے تجزیے میں بھی ذکر کیا کہ یہ سب کچھ مشرف دور میں بھی ہو سکتا تھا مگر نہیں کیا گیا. اب جب کہ ایک سویلین حکومت ہے تو کیا یہ سارا آپریشن جو افواج پاکستان کریں گی یا اندرون سندھ میں جی او سی کے ذریعے اس آپریشن کو بڑھایا جائے گا جیسا آپ نے کہا، تو کیا یہ مقامی طور پہ صوبائی سطح پر صوبائی حکومت کو یہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جواب دہ ہوں گی یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا. جس طریقے سے کور کمانڈر سیمینارز میں خطاب کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ منتخب حکومت کو یہ لوگ جواب دہ بھی ہوں؟ دیکھیے متی، جب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جب سویلین گورنمنٹس ہیں، جب وہ کوئی پوزیشن نہیں لیتی، آپ خود جب آپریشن کی کنسرن دیتے ہیں، آپ خود جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس ان چیزوں کے جواب نہیں ہوتے جو سوال کیے جاتے ہیں. اور یہ صرف آپریشن سے نہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں جب کراچی بدامنی کیس چل رہا تھا، اس وقت یہ ساری باتیں سامنے آئی تھیں، اور وہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. بدقسمتی سے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ہماری، جو خاص طور پہ سندھ کی پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کی جو 2 سب سے بڑی خامیاں مجھے نظر آتی ہیں، وہ بیڈ گورننس اور انکمپٹنس. اب اس کی وجہ سے آپ پوزیشن لینے کی نہیں ہوتے کہ آپ پوزیشن لے کھڑے ہو گے، آپ کہیں کہ نہیں چیف منسٹر از دی کیپٹن. یہاں چیف منسٹر کیا کہتا ہے؟ یہاں چیف منسٹر کہتا ہے کہ کیپٹن تو فوج میں ہوتا ہے. مظہر عباس صاحب، یہ بیڈ گورننس اور کرپشن کی الزام لگا کے ہی تو حکومتوں کے تختے بھی الٹے گئے. تو یہ اب لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ خود حامی بھری جا رہی ہے کہ آئیں آپ کچھ کریں کیونکہ ہم کرپٹ ہیں اور ہماری بیڈ گورننس ہے. تو پھر ایسی حکومتوں کو تو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے، ایسے سیاستدانوں کو. نہیں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں. یہ جس طرح لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی چیف منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اب سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی انفارمیشن جو ہے، اور میں نے ظاہر اس پہ کافی کام کیا ہے، کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پچھلے 7-8 سال میں کچھ ایسے کام اگر کیے ہوتے ہیں جن سے ہم گڈ گورننس کی مثالیں قائم کرتے، چاہے وہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں ہو، ہیلتھ سیکٹر میں ہو، پولیس ریفارمز ہو، پولیس ٹریننگز ہو. بالکل صحیح مظہر صاحب، یہ آپ نے بہت صحیح بات کی. کچھ بنیادی حقائق ہیں ہماری سیاست کے، تلخ حقائق ہیں جن کا اب ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ ہمارے منتخب نمائندوں اور حکومتوں کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارا وقت بہت کم ہے. مظہر عباس، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مائزہ، علی محمد اور گیان چند صاحب کا. علی محمد صاحب، آپ نے بھی ایک سوال کا جواب دینا ہے، بعد میں دے دیجیے گا. ایپیکس کمیٹی کی سربراہی کے حوالے سے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ چودھری نثار صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان آخری ملاقات اگر خفیہ بھی ہوئی ہے تو بتا دیں. تو گیان چند صاحب، آخر میں بلکہ ایک مجھے یہ بتا دیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ چاہیں گے کہ جو قائم علی شاہ صاحب ہیں وہ حتمی فیصلہ کریں بطور وزیر اعلیٰ،
یا پھر یہ فیصلے ایپیکس کمیٹی میں ہی ہونے چاہیے؟ آپ کے خیال میں کس کو اختیار ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہی ڈیسیشن ہے، پارلیمنٹ کا ڈیسیشن ہے، جس کے تحت ایکشن پلان بنا اور وہاں پہ فیصلے کس کو کرنے چاہیے؟ ایپیکس کمیٹیاں بنی جس میں اپر ہینڈ، بلکہ ایپیکس کمیٹی ہی فیصلہ کر رہی ہے، جس کو ہیڈ چیف منسٹر کر رہا ہے۔ اچھا، ہیڈ چیف منسٹر کر رہا ہے، چیف منسٹر کر رہا ہے۔ باقی جہاں تک خطرات کا تعلق ہے تو اس میں 2-4 چیزیں اور بھی آتی ہیں، چلے 2-4 اور آتی ہیں، NFC ایوارڈ پہ آ جائے، ہمارے پانی چوری ہو رہا ہے پہ آ جائے۔ ایپیکس کمیٹی کی سربراہی اگر آرمی چیف وہاں پہ آتے تو کون کرے گا؟ ایپیکس کمیٹی is not the end, it's the tool for the end. میں نے ایک سوال کیا، سربراہی چیف منسٹر کرے گا؟ وزیر اعلیٰ ہی کو کرنی چاہیے، وہی کرے گا، سیاستدان ہی اس ملک کو لیڈ کرے گا، اور فوج کی جو قربانیاں ہیں اس کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا۔ مائزہ، اسلام آباد میں بھی کوئی ایپیکس کمیٹی بنا رہے ہیں آپ کی حکومت؟ دیکھیں ایپیکس کمیٹی جو ہے سارے صوبوں میں بنائی گئی ہے، جس کا اسلام آباد کے لیے ضرورت نہیں، سن لینا متی صاحب، ایک ہیڈ جو ہے انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں، اور ان صوبوں کے ہیں جو چیف منسٹر ہیں وہ ہیڈ ہیں۔ یہ صوبوں کی ڈیوٹی بھی بنتی ہے کہ وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں۔ ہماری ایز فیڈرل گورنمنٹ پوری کوارڈینیشن اور ہیلپ ہے، اور جو ہے ہر قسم کی اسسٹنس ہے۔ بالکل، بہت شکریہ مائزہ علی محمد جان چند صاحب۔ اپنا گریبان میں ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کمیٹیاں جتنی بھی بن جائیں، ڈل جائیں یا پڑ جائیں، عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔